الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ادارے محترم، رب العالمین کی فضل و توفیق سے حضور علیہ السلام کی نظر عنایت آج ہمارا 7واں درس ہے۔ کل ہم نے جنگ بدر کے بارے میں کافی طویل کے ساتھ اور جتنا ہو سکتا تھا ہم نے سنا جنگ بدر کے حوالے سے کہ کس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آج جنگ بدر جو ہوئی تھی وہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تھی۔ آج ہمیں ہجرت کا تیسرا سال سننا ہے، اور ہجرت کے تیسرے سال میں بھی ایک واقعہ نمودار ہوا، اور اس میں بھی ایک جنگ ہوئی جسے جنگ احد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ جنگ تھی، اور اس جنگ کو بھی اگر ہم سنیں گے تو ایک لرزہ طاری ہوا کہ کس طرح معاذ اللہ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ میرے حضور کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور بہت محبت فرماتے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے کس طرح ہوا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ 70 کفار ان کے ویسے ہی مار ڈالے تھے، اور 70 ان کے گرفتار کر لیے جنگ بدر میں۔ تو ایک انتقام تو ان کا لینا تھا، تو ان لوگوں نے یہ حرکتیں کرنا شروع کر دی کہ اچھا ان کے ساتھ ساتھ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ ان کے جو سپہ سالار تھے سب کو صحابہ کرام نے ختم کر دیا تھا، ان کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے تاجدار جو تھے، ان کے سردار جو تھے، سب کا دنیا سے نام ہی مٹا دیا تھا، اس طرح ان کو مار ڈالا۔ تو اس کا انتقام لینے کے لیے یہ لوگ بڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اسی طریقے سے امیہ کا بیٹا صفوان تھا، یہ دونوں ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال جو بھی ہمیں تجارت کے اندر نفع ہوگا وہ ہم اپنی جنگی فنڈ میں لگائیں گے، اور اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے۔ لیکن جب یہ بات کی نا تو ابو سفیان نے بات تو منظور کر لی، لیکن کفار قریش کو یہ تو معلوم تھا کہ آج تک ہم جن سے بھی لڑتے ہوئے آئے اور آندھی اور طوفان کا ہم نے مقابلہ کیا، سمندر کی موجوں سے ہم ٹکرائے، لیکن حضور کے صحابہ سے ہم اتنا لڑے کہ آج تک ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ان کی رگوں میں عشق رسول دوڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور پر ان لوگوں نے کس طرح اپنی جان نثاری پیش کی، انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ جنگ کے اندر حضور کے کس طرح محافظ تھے، کس طرح حضور کی حفاظت کرنے والے تھے۔ جنگ بدر کے اندر کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن جنگ احد کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہوئے، وہ کون کون سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو جب یہ معاملات باتیں ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے ہتھیار وغیرہ لینا شروع کر دیے۔ اب ان کی عورتوں نے بھی قسم کھا لی کہ بھائی ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے باپ دادا کو قتل کیا، ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ اچھا اسی طریقے سے ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ، اس کا باپ تھا عتبہ اور اس کا چچا تھا جبیر بن معطل۔ ان دونوں کو قتل کرنے والے شخص تھے سید الشعراء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو ہندہ نے اپنے چچا کے غلام وحشی کو حکم دیا کہ تم حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو قتل کر دو، اگر تم نے قتل کر دیے یاد رکھنا تو میں آزاد کر دوں گی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کو شہید کے لئے فرمایا کہ میں قتل کر دوں گا، ہاں دیکھنا اپنا وعدہ یاد رکھنا کہ تم مجھے آزاد کرو گی، کہاں میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ فرمایا کہ الغرض سب یہ جوش و انتقام کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن حضور کو معلوم نہیں تھا، نہ حضور کے اصحاب کو معلوم تھا کہ واپس جنگ ہونے والی ہے، ہجرت کا تیسرا سال ہے۔ تو حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس بن مطلب جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، حضور علیہ السلام کو کفار قریشی خبر دیتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے چچا تھے، تو انہوں نے خبر دی حضور کو، ایک خط بھیجا کہ یہ لوگ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ خوفناک خبر پڑھی تو آپ نے 2 شخص حضرت انس، حضرت مونس، ان دونوں کو بھیجا کفار قریش کے یہاں پر کہ ان کی جاسوسی کر کے لائیں۔ جب ان دونوں کو لایا گیا، فرماتے یہ آگے بچے تھے تو ان لوگوں نے ایک خوفناک حضور کو واپس خبر سنائی۔ فرماتے حضور علیہ السلام سے کہ ابو سفیان مدینے کے قریب آ چکا ہے حملہ کرنے کے لیے۔
معلوم کچھ بھی نہیں ابھی تک کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو بہت قریب آ چکا ہے، اپنے جانور لے کے، وہ جانور لے کے نہیں آیا تھا بلکہ حملہ کرنے کے لیے وہ آ چکا تھا۔ ابھی بات سنی تو یہ سن کر جمعہ کی رات تھی، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن عبادہ، یہ تینوں کو حکم دیا تھا کہ یہ تین ایسے صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کاشانہ نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے ان تینوں کو رکھا گیا تھا کہ آپ لوگ حضور کے پیرا دار رہیں گے۔ باقی جو انصار تھے وہ مدینے کے یہاں چلے گئے تاکہ یہ کفار قریش حملہ نہ کر سکے۔ بالغرض مختصر کے ساتھ یہ سن لیجئے، اب جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ طلب کیا صحابہ کرام سے کہ بتایا جائے کہ جنگ جو ہو وہ مدینے کے اندر رہ کر کی جائے یا میدان میں نکل کر کی جائے۔ تو کئی صحابہ کرام کی یہ رائے تھی، اور عبداللہ بن ابی کا جو رئیس المنافقین یعنی جسے منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی ابی، ان سب نے یہ مشورہ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ مدینے کے اندر ہی رہ کر کفار قریش سے جنگ کی جائے اور اپنے بچوں اور اپنے عورتوں کی قلعوں کے اندر ان کو محافظ کر دیا، یعنی ان کو محفوظ کر دیا جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے، آپ نے تلوار وغیرہ زیب تن فرمائی اور باہر تشریف لائے، تو تمام قریش جو تھے، تمام اہل مدینہ والے اس بات پر متفق ہو گئے تھے، تمام انصار، کہ بھئی مدینے کے اندر ہی رہ کر ہمیں جنگ کرنے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ہمیں میدان میں نکل کر جنگ کرنے، کیونکہ ایک پیغمبر کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہتھیار اٹھار کر رکھ دے یہاں تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، یعنی بغیر لڑے ہتھیار کو اتار دے، یہ ایک پیغمبر کے لیے زیب نہیں دیتا۔ فرمایا یہ بات طے ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کی فوج لے کر میدان کے اندر آ گئے، میدان احد کے اندر آئے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے اندر آئے تو جیسے ہی پہنچے تو سامنے سے ایک قافلہ آ رہا، 300 لشکر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ عبداللہ بن ابی ابی جو رئیس المنافقین ہے، ان کا حلیف ہے، یعنی یہودیوں کا لشکر آ رہا ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم مشرکین سے لڑتے ہوئے مشرکین کی مدد نہیں لیں گے، ان کو کہو جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں ان لوگوں کی۔ ان کو 300 کو بھیج دیا گیا۔ جب عبداللہ بن ابی نے جب یہ بات سنی، اور منافق کی تو ویسے بھی تھا، اور منافق کی عادت بھی یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی حرکتیں بھی یہی ایسی ہوتی ہیں، جب منافقوں کی حرکت سنی تو عبداللہ بن ابی چلا کر کہا کہ حضور نے میرا مشورہ طلب نہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ اندر جنگ کرو، لیکن اب ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی، میں اپنے آدمیوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ 300 آدمی یہ لے کر کٹ گیا یہاں سے، جنگ کا بالکل میدان میں آ چکے ہیں لیکن یہ چلا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 700 آدمی رہ گئے، لیکن جو کفار قریش کے ساتھ جو تعداد تھی وہ تقریباً 3000 کی تھی۔ اب 3000 کی تعداد کہاں، 700 کی تعداد کہاں، لیکن یہ جو صحابہ کرام 700 بھی 7000 کے برابر تھے، یہ 700 بھی 7000 کے برابر تھے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول ان کی رگوں میں بھرا ہوا تھا۔ اب یہ بات طے ہوئی کہ اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ ادھر سے نکل جائیں، صحابہ کرام کی جان نثاری پر میں ہم قربان جائیں، کہ حضرت رافع بن خدیج کے بارے میں آتا ہے ان کا اتنا چھوٹا قد، اور یہ تھے بھی چھوٹے، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ گھر جائیے، آپ چھوٹے، آپ جنگ میں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہاں چھوٹا ہوں، آپ کو قد چھوٹا لگ رہا ہے کیا میرا؟ فرمایا ہاں قد چھوٹا ہے۔ فرماتے یہ اپنے جوش میں اور جہاد میں جانے کے لیے ایسے تیار تھے، فرماتے اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ جب بندہ اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو جاتا ہے نا، بندے پر تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہاں سے قد چھوٹا ہے، دیکھو ذریعہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں میں۔ جب یہ بھی تھے، ان کے ساتھ ایک اور تھے حضرت سمورہ، ان کو بھیج دیا گیا، کہا آپ جائیے، آپ چھوٹے بچے۔ حضرت سمورہ نے کہا جب حضرت رافع بن خدیج کو تم نے بھیج دیا ہے کہ ان سے جب میں مقابلہ کرتا ہوں تو ان کو میں کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں، جب یہ جا رہے تو میں بھی جاؤں گا۔ کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، آپ چھوٹے، آپ جائیں یہاں سے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سمورہ اور دونوں کی مقابلہ کرایا گیا، دیکھا گیا تو ویسے حضرت سمورہ نے حضرت رافع بن خدیج کو نیچے گرا دیا، نیچے تشریف لے آیا۔ فرمایا چلو دونوں کو سعادت نصیب ہو گئی۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش و خراش کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا جہاد میں چلو تو بیچارہ پہلے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن صحابہ کرام کی یہ جان نثاری تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین جو تھے وہ حضور سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ سے آپ ادھر روانہ ہوئے،
اور بنو نجار کے بعد آپ نے رات گزاری، ہفتے کے دن صبح نماز فجر کا وقت ہوا، سیدنا بلال حبشی کو آپ نے حکم دیا کہ اذان دی جائے، اذان کہیں کہیں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد صفے درست فرمانے کا حکم دیا۔ جب صفے درست فرمانے کا حکم دیا، یاد رکھیے گا احد کے پہاڑ کے پاس ایک پیچھے تنگ راستہ تھا کہ جہاں پر کفار قریش آ کر حملہ کر سکتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ 50 تیر اندازوں کو وہاں پر بھیج دیا جائے تاکہ وہ اگر حملہ بھی کر دیں تو ہم پر نہ سکے، وہ ان سے لڑتے رہیں۔ یہ ارشاد فرمایا، اور ان کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت عبداللہ بن جبیر تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب ہوں۔ حضور کا فرمان کیا تھا، یہ آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور کا فرمان یہ تھا کہ ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب ہوں، آپ کو اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک کہ میں تمہارے پاس کسی قاصد کو نہ بھیجوں۔ اب یہ باتیں ہو گئی، یہ سارے پیچھے چلے گئے۔ اب جنگ شروع ہوئی، وہ اس طرح کہ ان لوگوں کی جو عورتیں تھیں وہ اشعار پڑھتی ہوئی آگے آئیں تاکہ جو ان کے جو لوگ ہیں کفار قریش کے، وہ جوش اور خراش کے ساتھ اور جہاد کرنے لگے۔ اچھا ایک بات میں کرتا ہوں، چلو ہم اب جو بات ہے وہ جنگ شروع ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آتا ہے کیا ہمارے ذہن میں، یہ جو ہم درس سن رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے یا اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں یا میلاد میں نکل رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، حضور کی ذات کے لیے خوشی منا رہے ہیں، کیا حضور ہم سے خوش بھی ہیں یا نہیں ہے؟ کیا ہم سے حضور خوش بھی ہیں یا نہیں ہے؟ دلائل تو ہمیں سمجھ میں آ گئے، دلائل ہم نے ثابت کر دیے، کیا حضور ہم سے خوش ہیں؟ اس کے اوپر بھی ایک روایت موجود ہے، وہ کس طرح؟ ٹھٹا کی زمین پر راج کرنے والی شخصیت میرا آقا و مولا سیدنا علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ فتح و رضویہ کے اندر 23ویں جلد کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ حضور علیہ السلام کی انہوں نے یا کسی اور بزرگ نے زیارت کی۔ توجہ سننے والی بات ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو ولادت کی خوشی مناتے ہیں کیا آپ ان سے خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک تو ہوتا بندہ چہرے سے خوش ہے، اندر بندے کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے۔ یہاں پر کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہیں سن سکتا، جہاں پر حضور کا درس ہو رہا ہو وہ بندہ چلے جاتا ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس بندے کو کہ بندہ کسی اور کام میں مصروف ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ جب حضور کا درس دیا جا رہا ہے تو اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی جو ولادت کی خوشی مناتے ہیں آپ ان سے خوش ہیں؟ ہم بھی جو حضور کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، یہ جو ہم درس دے رہے ہیں حضور کی سیرت پہ، کیا حضور ہم سے خوش ہیں؟ حضور علیہ السلام ارشاد من فرح بھی فرحنا بھی، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا جو ہم سے خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ہم سے خوشی ہوتا ہے، جو ہم سے خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بتائیے جب حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہے کہ آج میرا آپ کو درس دینا، آپ کا سننا، اور پھر ہم اس کو اچھی طریقے سن بھی رہے، اپنے گھر کو بھی سجا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی سجا رہے ہیں، یہ سارا حضور کا صدقہ ہے۔ پتہ چلا کہ حضور ہم سے خوش ہیں، تو یہ ایک بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جنگ احد کے بارے میں۔ اب جنگ ہونا شروع ہوئی، سب سے پہلے جو شخص آگے بڑھا اس کا نام تھا ابو عامر، یہ آگے بڑھا۔ اچھا یہ جب مدینہ المنورہ میں تھا تو اس کی عبادت بہت زیادہ عروج پر تھی، تو اس کو راہب کہا جاتا تھا، ابو عامر راہب۔ تو حضور علیہ السلام نے تشریف لائے، اب حضور علیہ السلام جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ راہب نہیں، یہ فاسق ہے۔ یہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو یہ یہاں سے چھوڑ کر کفار قریش کے پاس چلا گیا۔ اب کفار قریش نے اس کو بات طے کر دی کہ تم ہمارے ساتھ حملہ کرنے چلو، تمہیں حضور نے فاسق کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ آمدہ ہو گیا۔ اس نے کہا جب میرے لوگ مجھے دیکھیں گے میں راہب ہوں تو یہ تو حضور کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے۔ پر میں سب سے پہلے جو نکلنے والا تھا ابو عامر راہب تھا، یہ جیسے ہی تشریف لا، یہ جیسے ہی آیا تو اس نے کہا انصار سے کہ تم مجھے جانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے کیا جواب دیا؟ عشق والا جواب دیا۔ صحابہ کرام تھے اور عشق والے تھے، فرماتے جواب دیتے ہیں کہ او ابو عامر سے کہا ہاں فاسق، تجھے تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، تجھے کون بھول سکتا ہے؟ تجھے کون بھول سکتا ہے؟ تجھے تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل کرے۔ پر میں یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ میرے بعد میری قوم ہی پلٹ گئی، میری قوم جو ہے وہ بدل گئی میرے بعد، جیسا میں چھوڑ گیا تو ویسے تھی نہیں۔ اب حضور علیہ السلام اور باقی یہ ابو عامر تھا، اس نے تیر برسانا شروع کیا اور یہ لڑائیاں شروع ہوئی۔ اب کفار قریش کا ایک علم بردار جس کا نام طلحہ تھا، یہ طلحہ آگے بڑھا اور صف میدان میں آیا اور کہنے لگا
کہ کون ہے کہ جو مجھے دوزخ میں پہنچا دے اور میں اسے جنت میں پہنچا دوں؟ جب اس نے بات کی نا، کون میرا مقابلہ کرنے آئے گا؟ مولا علی میدان میں آتے ہیں، فرماتے ہیں میں ہوں تیرا جو مقابلہ کرنے کے لائق۔ یہ فاتح خیبر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ان پر کرم تھا، تو آپ ذوالفقار والی تلوار لے کر آتے ہیں، فرماتے تیرا گھمنڈ نہیں توڑوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں حضرت مولا علی اور فرماتے ہیں کہ ایک ہی بار سے اس کا سر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور اس کا جیسے اس کا سر پر ایک بار کرتے ہیں اس کا سر ویسے پھٹ جاتا ہے، وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ ایسا اس کا گھمنڈ توڑ دیا آپ نے۔ اسی طریقے سے ایک کے بارے میں آتا ہے، طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان آیا، اس سے لڑائی کرنے والے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی تلوار نکلتے ہوئے اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو اشعار پڑھتے ہیں، ہم تجھے بتائیں کس طرح اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ آگے بڑھا اور آپ نے بھی ایک ایسے اس کے شانے پر وار کیا، فرماتے تلوار تو اندر گھسی، تلوار کے ساتھ ساتھ اس کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، اتنا اس کے اوپر وار کیا گیا، اتنی بھرپور تلوار اس کے اوپر چلائی گئی تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں تلوار تھی جس میں یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے۔ فرماتے یہ کون ہے تلوار جو لے گا اور کفار قریش سے لڑے گا؟ تو کافی صحابہ کرام آگے بڑھے، لیکن حضور نے جن کو شرف بخشا ان کو کہا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو دجانہ کی ذات۔ وہ آگے بڑھے اور یہ عاشق رسول تھے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں حضور اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کافروں کو قتل کر دو یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیری ہو جائے، اس تلوار کا حق ہے، یعنی اتنا کافروں کو مار دو اس سے۔ سیدنا ابو دجانہ کی ذات ایسی تھی، فرماتے یہ آگے بڑھے، ان کے ساتھ ساتھ سیدنا حمزہ بھی تھے اور مولا علی تھے۔ ان تینوں نے جو جوش و خراش کے ساتھ جو حملہ کیا، کفار کے دل کو ویسے دہل گئے تھے۔ اب آگے بڑھے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے۔ تو یہ آگے بڑھے، اسی حالت میں صبا غفشانی کے بارے میں آتا ہے، یہ سامنے آ گیا اور تڑپ کر فرمانے لگا، اور تڑپ کر اس نے کہا، تو آپ نے اس سے فرمایا او ختنہ کرنے والی عورت کے بچے کہاں جاتا ہے، خدا تجھے ذلیل کرے۔ فرماتے وہ آگے بڑھا اور آپ نے اس کو اوپر ایک وار کیا، واصل جہنم کر دیا، یعنی جہنم ہی پہنچا دیا اس کو۔ تو اس طرح اس کے اوپر وار کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ کی شہادت اس طرح ہوئی۔ اب یہ واقعے آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سیدنا امیر حمزہ کو وشنو میں شہید کر دیا گیا تھا۔ وحشی جو ایک غلام حبشی تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا ہندا سے کہ میں حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے اس طرح کیا، آپ کا تعاقب کر رہا تھا کہ جیسے ہی موقع ملے کہ میں ان کو شہید کر دوں، معاذ اللہ۔ یہ حضور کے اتنے پیارے چچا تھے کہ جب وحشی سامنے آتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اے وحشی سامنے نہ آیا کر تو میرے، اے وحشی تو سامنے نہ آیا کر میرے۔ یہ حضرت وحشی تھے کہ جو ایمان لے کر آگے تھے بعد میں، پھر یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ حضور اللہ رب العالمین سے مالک تم مجھ سے ایسا کام لے لے جس سے تیرے محبوب کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی بھی ہو گئے تھے۔ یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وحشی تھے کہ جنہوں نے حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کے اندر ایک تیر مارا کہ جو آپ کے پیچھے سے نکلا، پیٹھ کے پشت کی طرف سے، اور آپ اس زخموں پر تاب نہ لا سکے، اور آپ بھی ادھر ہی آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا، آپ ادھر ہی شہید ہو گئے۔ اب جب یہ شہید ہو گئے، اب ایک اور کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ کے بارے میں کہ ابو عامر راہب کا ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت حمزہ تھے۔ یہ پرچم اسلام کے نیچے لڑ رہے تھے، اور عامر جو تھا وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ باپ کدھر ہے اور بیٹا کدھر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جس پر رب العالمین فضل فرما دے تو اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضرت حنظلہ آتے ہیں حضور کے پاس، فرماتے ہیں حضور آپ حکم فرمائیے اپنے باپ کو بھی قتل کر کے آ جاتا ہوں، ابھی اپنے باپ کو قتل کر کے آ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ چھوڑ دیجئے۔ حضرت حنظلہ آگے بڑھے جوش و خروش کے ساتھ اور لڑتے رہے۔ ابو سفیان پر حملہ بھی کرنے والے تھے، لیکن اتنے میں شداد بن اسود آیا اور اس نے آپ پر حملہ کیا، اور معاذ اللہ اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ کی شان دیکھیے، اب توجہ سننے والی بات ہے کہ حضرت حنظلہ کی شان یہ تھی کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمائی حنظلہ کی شان یہ ہے کہ اس کو فرشتے غسل دے رہے، اس کو فرشتے غسل دے رہے۔ تو پوچھا گیا ان کی عورت کے پاس گئے صحابہ کرام، فرمائے کہ بھئی تمہارے جو شوہر ہیں حضرت حنظلہ ان کو فرشتے غسل دے رہے، ان کی ایسی کیا شان تھی؟ فرماتے کہ یہ حضور کا جب فرمان آیا تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، فرماتے یہ رات کو
اپنی عورت کے پاس سوئے تھے اور ان کو غسل کی ضرورت تھی، لیکن جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صحابہ کرام سے کہ جائیں اور جنگ کا ارادہ کرنا ہے اور جنگ میں چلنا ہے، فرمایا جب جیسے حضور کا انہوں نے فرمان سنا تو لبیک کہتے ہوئے بغیر غسل کے یہ حاضر ہو گئے۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور کے فرمان پر بغیر غسل کے حاضر ہو گئے۔ فرمایا حنظلہ آج تجھے غسل دیں گے تو فرشتے غسل دیں گے۔ یہ حضرت حنظلہ کی شان تھی کہ ان کو غسل دینے والی جو ذات تھی وہ فرشتوں کی تھی۔ اب جو کفار قریش تھے ان کے دل دہلا دیے گئے، کیونکہ ان کے بڑے بڑوں کو اسکندر مار دیا گیا، اور مارنے والے جو تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت سیدنا مولا علی کی ذات تھی، اور حضرت سیدنا ابو دجانہ کی ذات تھی۔ یہ تین تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کی بھی شان سنیں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ان کی شان بھی ایسے کہ جب حضور علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا گیا صحابہ کرام نے، آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا، تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ان کو تیر اٹھا دیتے تھے، اور یہ تیر میں اتنے مشہور تھے کہ کمانیں ٹوٹ جاتی تھی، اتنے مشہور تھے تیر میں۔ تو فرماتے ہیں حضور ان کو دیتے تھے تیر، اور حضور خود فرماتے تھے اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ حضور پر ماں باپ فدا کرتے تھے صحابہ کرام، لیکن حضور کی ساتھ ایسی عاجزی و انکساری والی کہ حضور خود فرماتے کہ یا اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔ یہ بھی حضرت سیدنا سعد بن وقاص کی شان تھی۔ اب آگے چلتے ہیں، کفار قریش جو تھے، اب دیکھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے ان کو مار دیا گیا واپس، یہ لوگ اپنے بھاگنے لگے اور ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگی، لیکن جو 50 تیر انداز جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اب ان کو لوٹ لیا جائے کیونکہ مال غنیمت ہے اور ان کو لوٹنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جمیل نے فرمایا کہ تمہیں حضور کا فرمان یاد نہیں ہے، حضور کی نافرمانی کرو گے، لیکن کچھ جو تھے وہ آگے بڑھ گئے۔ اب جیسے آگے بڑھے تو ان کی پہاڑ کی چوٹی پر جو کھڑا ہوا تھا کفار قریش، وہ تھا خالد بن ولید۔ اس نے کہا کہ یہ تو آگے بڑھے، چلو ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ جو 50 تیر انداز تھے، حضور علیہ السلام جب ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ بھیج دوں نہ نکلنا، لیکن ابھی جو آگے بڑھے صحابہ کرام جب آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کی صورت میں ان پر حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے 50 جو تیر انداز ادھر کھڑے ہوئے تھے سب کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، کیونکہ یہ پیچھے ہٹے تھے کہ اب حملہ کرنے کے ان کو موقع مل گیا تھا، تو سارے کفار قریش واپس آ گئے۔ جنگ ختم ہونے والی تھی، لیکن یہ جو آگے بڑھے ابھی جنگ کا جو پانسہ تھا واپس بدل گیا، اور سارے جو کفار قریش جو بھاگے ہوئے تھے ابھی سارے واپس لوٹ کر آ گئے۔ اللہ اکبر! اب سب سے بڑا غضب تو ان لوگوں نے ایک افواہ پھیلا دی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ذات ہے، صحابی رسول ہے، اور ان کی شان یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ یہ کچھ حضور کے مشابہ تھے، یہ کچھ حضور کے مشابہ تھے۔ ان کو معاذ اللہ کفار قریش نے شہید کر دیا۔ اچھا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اسلامی جھنڈا، تو انہوں نے اپنے سیدھا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن قمی آیا اور اس نے آپ کے ہاتھ پر ایک تلوار ماری، معاذ اللہ آپ کا ہاتھ میں جو جھنڈا تھا وہ آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، جیسے اسے تلوار ماری ہاتھ ٹوٹ گیا، نیچے آ گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار ماری، وہ بھی نیچے آ گیا۔ اسلام کا پرچہ نیچے نہیں گرنے دیا، اپنی گردن سے چپکا لیا، اپنے سینے مبارک سے چپکا لیا، یہاں تک کہ آپ کو سینوں پر، یہاں تک کہ اگر آگے ہم چلیں گے تو آپ کو بتاؤں میں ان کے تلوار اور ان کو جو تیروں کے زخم جو تھے وہ صرف 80 تھے۔ کتنے؟ 80 تیروں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ اللہ اکبر! حضرت مصعب بن عمیر کی ذات تھی، اور ان کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا تھا، اور فرماتے کہ یہ حضور کے کچھ مشابہ تھے۔ ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! ان کو مار کر حضور کے ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضور کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ کوئی حضور کو نہ پہچان پائے کہ ہم نے غلط افواہ پھیلائی ہے۔ اللہ اکبر! ان کے 80 تلواروں کے زخم کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ ان کی ناک کو بھی کاٹ دیا گیا، ان کے کان کو بھی کاٹ دیا گیا، ان کی آنکھ کو، یہاں تک کہ ان کے پورے چہرے کو تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! اس طرح ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ جب یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، سارے صحابہ کرام وہیں پر رک گئے، اور ایک ہلچل مچ گئی کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں ان کے لیے اب ہمارا بھی کیا زندہ رہنے کا فائدہ، ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ مولا علی کی ذات تھی کہ حضرت سیدنا مولا علی صفوں کو چیرتے ہوئے اور لڑ رہے ہیں، لیکن ہر طرف نظر دوڑا رہے کہ جمال آفتاب نبوت تو کدھر نظر ہی نہیں آ رہا، جمال نبوت تو کدھر نظر ہی نہیں آ رہا۔ ابھی دل میں اضطرابی تھی کہ حضور کو دیکھنا ہے کہ واقعی حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو جنگ جاری تھی،
اور جانثار سارے یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ حضور کی ذات کہاں پر ہے، حضور کی ذات کہاں پر ہے۔ ایک کے بارے میں آتا ہے حضرت انس کے چچا تھے حضرت انس بن نضر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنگ سے فارغ ہوئے تھوڑا تو باہر ہے، کئی صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے، کہا تم لوگ بھی بیٹھے ہوئے، جنگ چل رہی ہے، جنگ میں جاؤ۔ فرماتے ہیں حضور کو شہید کر دیا گیا، ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ، ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت انس بن نضر نے کہا اگر حضور کو واقعی شہید کر دیا گیا تو ہم بھی چلے اب شہید ہو جاتے ہیں، ہمارا زندہ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سارے آگے بڑھے اور جان سارے کے ساتھ لڑے بھی، لیکن سب کی نظر یہ تھی کہ حضور کہیں نظر آ جائے، ہر ایک اپنی جان اثاری کے ساتھ جوش و خراش کے ساتھ لڑ رہا تھا، لیکن جو افواہ پھیلائی تھی کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، اب وہ افواہ دیکھنی ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام کو ڈھونڈا گیا تو جمال نبوت کی طرف نظر نہیں آتی، تو حضور کا حسن سب سے الگ ہی تھا، حضور کا حسن سب سے الگ ہی تھا، نظر ہی نہیں آیا کدھر۔ سب سے پہلے جو ذات دیکھنے والی تھی حضرت کعب بن مالک کی ذات تھی کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، فرماتے جسے ہی دیکھا اور اہل مدینہ والے میں اعلان کر دیا اے مسلمانوں، اے مدینہ والوں، حضور کی زیارت ہو گئی ہے، حضور زندہ ہے، حضور کو کچھ نہیں ہوا۔ جیسے اعلان کرنا تھا سارے صحابہ کرام نے جنگ چھوڑ دی، اپنی تلواریں پھینکتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے۔ کفار نے بھی اپنی جنگ چھوڑ دی کہ واقعی حضور زندہ ہے، کہ واقعی حضور زندہ ہے۔ جیسے یہ حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آگے بڑھے، حضور کو پہرے میں لے لیا، لیکن کفار قریش نے یہاں پر ایک چال چلی، وہ یہ کہ حضور پر واپس حملہ کر دیا جائے۔ لیکن آپ سوچیں کہ جہاں پر صحابہ کرام کی ذات ایسی ہو، جہاں پر صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم کی ذات ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، کیا ان کے ہوتے ہوئے کہ حضور کو کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے تو مولا علی کی ذات ایسی تھی کہ مولا علی ان کو آگے بڑھنے ہی دیتے تھے، ویسے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو معاذ اللہ آپ ان کو جہنم حاصل کر دیا کرتے تھے، حضور کے آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے ان لوگوں کو۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ ایک حضرت عمر بن جموں کے بارے میں تھا، آخری ہمارا درس ہے، آخری جو سبق چل رہا ہے وہ یہ کہ حضرت عمر بن جموں انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے جو تھے وہ جنگ احد میں تھے، جو لڑائی مصروف تھے، لیکن ان کی خود کی ایک یہ خواہش تھی کہ میں بھی جنگ کے اندر جاؤں، لیکن ان کو آنے کی اجازت نہ ہوئی۔ وجہ یہ کہ یہ تھے لنگڑے صحابی، ان کے پاؤں میں کچھ مسئلہ تھا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ نہیں آئیں گے، آپ بیٹھے تھے گھر پر، آپ کے 4 بیٹے اس کے اندر ہیں۔ فرمایا نہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ذریعہ وزاری کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر رحم دل ہے حضور کو ویسے بھی، فرماتے ہیں جائیں آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیے، میری تمنا یہ ہے کہ میں باغ بہشت میں، یعنی فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، یہ میری خواہش ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی اور آپ نے اجازت عطا فرمائی تو یہ اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور جنگ کے اندر چلے، اور جنگ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے، طلحہ خود کہتے ہیں کہ جیسے ہی جنگ کے اندر داخل ہوئے تو اپنی تلوار کو اٹھاتے اور یہ کہتے تھے کہ میں جنت کے لیے مشتاق ہوں۔ فرماتے ہیں خود بھی لڑے، ان کے بیٹے بھی لڑے، یہاں تک کہ یہ لڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے، یعنی بعد اللہ یہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی شہادت کا ایک رتبہ ملا۔ اب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آخری بات، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا یہ بتانا مقصود ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے پاس اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، سارے موجود تھے جنگ کے اندر، اب حضور کے پاس کوئی بھی نہیں، تو ان لوگوں نے، کافروں نے ایک موقع اٹھایا اور عبداللہ بن امیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو قریش کا بہت ہی نامور بہادر تھا، یہ آگے بڑھا، صفوں کو چیرتے ہوئے حضور کے پاس آیا اور معاذ اللہ حضور کے چہرہ مبارک پر تلوار ماری، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک کافر آیا اور اس کافر نے حضور علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کیا اور حضور علیہ السلام پر ایک ایسا پتھر مارا آپ کے چہرہ اقدس پر کہ جس سے آپ کے 2 دندان مبارک اوپر کے شہید ہو گئے اور آپ کا ہونٹ مبارک نیچے والا شہید ہو گیا، اللہ اکبر، زخمی ہو گیا۔ اب یہ زخمی ہونے کے بعد اب اسی حالت میں امیہ آیا اور ابی بن خلف آیا، ملعون شستہ، یہ جیسے ہی آیا تو اس نے کہا کہ حضور کو میں قتل کر دوں، لیکن حضور علیہ السلام نے تیر اٹھایا، اس کے گلے پر ایک تیر دیا، لیکن جیسے اس کے گلے پہ ایک تیر پڑا تو یہ ہاتھ پکڑ کر چلا گیا، یہاں سے بھاگ گیا، اپنی قوم کے پاس آتا، اس نے کہا یہ آپ کو کچھ لگائے کیا؟ تھوڑی سی معمولی خروش ہے۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ فرمایا محمد عربی نے ایک تیر مارا ہے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑی سی خروش ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ فرمایا تم یہ کہہ دو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دے نا تو مجھے پتا کہ مجھے میری موت یقینی ہے،
اتنا کفار کو یقین تھا کہ اگر حضور کا لعاب اذن ہم پر پڑ جائے اور حضور نے دعائیں خلاف ضرر ہم پر کر دی نا کہ مالک اس کو موت دے دے، تو مجھے پتا یہ موت آ جائے گی۔ فرماتے اتنی سی خراش تھی جو اس کے گلے پہ آئی تھی، فرماتے جنگ احد سے باہر ہی نکلا تھا، مقام صفرا میں پہنچا تھا، وہیں پر اس کا انتقال، یہیں پر یہ جہنم واصل ہو گیا۔ تو یہ ان کو اتنا یقین تھا حضور پر کہ اگر حضور کو کچھ لگ جائے، حضور ہمارے خلاف ضرر کر دے دعا، تو ہم زندہ رہ نہیں سکتے۔ ابھی اتنی بات آگے بڑھی تھی۔ اچھا یاد رکھیے گا عبداللہ بن ابی امیہ جس نے حضور کے چہرہ انور پر تلوار ماری تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا اس پر ایک عذاب مسلط ہوا، وہ یہ کہ ایک بکری جو پہاڑ کے پاس سے آئی اور سینگ مارتی ہوئی اس کو چھلی بنا دیا اور پہاڑ کی بلندی پر اس کو لے گئی تھی واپس، فرمایا اس کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرایا، معاذ اللہ اس کے ساتھ اس طرح ہوا کہ خدا کے محبوب پر اس نے ایک تلوار چلائی تھی، فرمایا تو اس کو اس طرح نیچے پھینکا گیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس طرح ان کے اوپر عذاب الہی آیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر الگ صحابہ کرام تھے، حضور کی پیٹھ مبارک پر الگ تھے، حضور کے ہاتھ مبارک پر الگ تھے کہ حضور پر کچھ بھی نہ آ سکے، حضور پر کچھ بھی نہ آ سکے۔ مختصر یہ کر لیجئے کہ حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور ان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور دشمن کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے ماں باپ آپ پر فدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے بیٹھ جائیے، آپ کو کچھ نہ ہو جائے، ہماری جانیں بھلے چلے جائیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی حضور پر یعنی کفار قریش حضور پر حملہ کرتے، وہ صحابی اپنے ہاتھ سے تلوار کو روکتے تھے۔ اللہ اکبر، ہاتھ سے تلوار کو روکنا آسان بات ہے، لیکن صحابہ کرام کا عشق رسول تھا کہ ہاتھ سے روکتے تھے، فرماتے ان کا ہاتھ شل ہو گیا، وہ ہاتھ جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ اتنا ان کے ساتھ دیکھے گا۔ حضرت قتادہ جو حضور کے چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ کفار قریش نے ایک تیر مارا جو ان کی آنکھ میں لگا ہوا تھا۔ یہاں پر حضور کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے، جو ان کی آنکھ میں لگا وہ آنکھ کا ڈیلا جو تھا باہر آ گیا، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ کا جو ڈیلا ہے یہ باہر آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنکھ کے ڈیلے پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور لعاب مبارک لگانے کے ساتھ ان کی آنکھ میں لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے کہ وہ جو آنکھ تھی جس میں پہلا اتنی نورانیت نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے حضور کے لعاب کی برکت سے اس میں ڈبل نورانیت عطا فرما دی۔ اچھا یہ ایک اور عشق والا جملہ لے لیجیے، فرماتے جب یہ آنکھ لگنی تھی، فرماتے اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی نورانیت اتنی روشنی عطا فرما دی کہ کالی رات ہو اور کالی رات کے اندر پہاڑ کے پاس کالی چیونٹی بھی ہو تو قتادہ کو بالکل صاف نظر آتی تھی۔ یہ حضور کا ایک معجزہ تھا کہ کس طرح یہ روشن ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مالک بن سنان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے، آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے خون بہ رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے خون چوسا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی مجالی نہیں کہ اس کو چھو کے بھی دکھا دے۔ یہ حضور کے خون کی برکت ہے۔ حضرت مالک سنان نے یعنی کہ صاف کر دیا، صاف نہیں کیا بلکہ اپنی زبان مبارک لگا کر اس خون مبارک کو چوسا اور فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے خون کو پی لیا، اے مالک بن سنان جس نے میرے خون کو پی لیا، جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں سکتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔